السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وأن الله لمع المحسنين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے تصوف و سلوک، تصوف اور سلوک۔ تو اسی موضوع کی اگلی کڑی سماعت فرمائیں کہ نفس کا تزکیہ کرنا یہ بعثت کے مقاصد میں سے ہے۔ اسی لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 4 مقاصد بیان کرتے ہوئے ان کے بارے میں فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، یعنی آپ ان کا تزکیہ فرمائیں گے اور آپ ان کو ستھرا فرمائیں گے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اس سے بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ واقعی انسان کو اپنے من کی صفائی کے لیے محنت کرنی چاہیے اور تزکیہ نفس حاصل کرنے کے لیے کوشش میں لگے رہنا چاہیے۔ اتنا آسان تو نہیں ہے مگر بات کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ اس کے اوپر فکر مندی ہمارے اندر پیدا ہو جائے اور نفس کی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے اور اپنا وقت نکالے اپنی مصروفیات سے اور الحمدللہ نفس کا تزکیہ کر سکتے ہیں۔ اسی بات کو ایک اور زاویے سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ تھے تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ہے کیفیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم شرع یعنی شرع کا علم یعنی شریعت کا علم کہتے ہیں، اور کیفیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم الاحسان کہتے ہیں۔ اسی علم الاحسان کا دوسرا نام تصوف ہے۔ ہم اگر اس کو تصوف کہتے ہیں اور آپ کو اس نام سے چڑ ہے تو آپ اس کو تزکیہ کہہ دیں یا علم الاحسان کہہ لیں، یہ تو قرآن و حدیث کے الفاظ میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں یوں فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت فرماتے ہیں، یعنی احسان کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ آپ اپنی پسند کا نام لے لیں تو بھائیوں جو اللہ چاہتے ہیں وہی نام مشہور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح تصوف نام بھی شہرت پا گیا، ورنہ شروع میں اس کو علم الاحسان ہی کہتے تھے، تزکیہ کا علم ہی کہتے تھے۔ ناموں سے کیا ہوتا ہے جناب، اصل میں تو حقیقت کو دیکھا جاتا ہے۔ ایک آدمی کسی چیز کو اے کہتا ہے، لفظ اے انگلش میں جو الفابیٹیکل اے ہے وہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں،
اور دوسرا بی کہے اور تیسرا سی کہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ چیز تو وہی ہوتی ہے جو ہے. تو تصوف یہ حقیقت ہے جس کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. ایسے بندے کو کبھی بھی حضوری کی نماز نصیب نہیں ہوتی. یہ جملے کی طرف توجہ غور کریں، پوری توجہ کے ساتھ اس جملے کو سمجھنے کی کوشش کریں. حضوری بندہ جب نماز کے لیے کھڑتا ہے تو اللہ کے سامنے وہ حاضر ہوا، اور رکعت باندھنے کے بعد سے لے کر بائیں طرف سلام پھیرنے تک اللہ میرے سامنے ہے، میں اللہ کے سامنے ہوں، اور میں اپنے معروضات پروردگار کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. اس سے ہٹ کر اگر کوئی تھوڑا سا بھی توجہ اس کا باہر کی طرف، ماسوائی کی طرف، گھر بار کی طرف، روزی کی طرف یا کام کاج کی طرف چلے گیا تو وہ نماز آپ کی بیکار چلی گئی. اس نماز کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں بلکہ الٹا آپ کو عذاب ملے گا. کیوں؟ پروردگار اس بندے سے بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں جو بندہ نماز کی حالت میں دنیا کی طرف توجہ کرتا ہے اور اللہ کی جانب اس کی توجہ نہیں ہوتی، تو اللہ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں اور اس عبادت کو، اس نماز کو گندے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر دے مارتے ہیں، اور اسی نماز کے ساتھ اس کو جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے. نمازیں تو بندہ پڑھتا ہے مگر نفس کے خیالات ساتھ پڑھتا ہے. اب اگر ایسی ہی نمازیں اللہ کے حضور بھیجنی ہیں تو پھر آدمی کو اپنی مرضی کی بات ہے، ورنہ کم از کم سیکھنے کی کوشش تو کرنی چاہیے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے بندے کو فکر ہونا چاہیے کہ میں جو عبادت کر رہا ہوں وہ عبادت پروردگار کی بارگاہ میں قابل قبول ہے یا نہیں، اس کا بہت زیادہ اس کو فکر ہونی چاہیے. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، حضرت میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ مجھے ایک نماز صحابہ جیسی پڑھا دیجیے. یہ ہے بیعت کا اصل مقصد. جو لوگ بیعت کے تعلق سے ان کو اس کا علم نہیں ہے یا بیعت کو جو ہے کوئی بیکار کی سی چیز سمجھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو جو ہے اس بات کی طرف، یہ مضمون کی طرف بہت زیادہ غور سے، فکر سے سننا چاہیے اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. کہا جاتا ہے کہ حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، حضرت میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ مجھے ایک نماز صحابہ کی نماز جیسی پڑھا دیجیے. یہ ہے بیعت کا اصل مقصد. کیا ہی خوبصورت بات کہی. چنانچہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بہت اچھا، ضرور کریں گے. رات کو یہاں قیام کر لیجئے. جب رات کا آخری پہر ہوا تو حضرت نے نام لے کر پکارا، اٹھ گئے ہو؟ عرض کیا، جی حضرت اٹھ گیا ہوں. فرمایا، جاؤ اللہ کے لیے وضو کر کے آؤ. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ فرمایا کہ اللہ کے لیے وضو کر کے آؤ، پتہ نہیں اس لفظ نے میرے دل پر کیا اثر کیا کہ میرے اوپر اللہ تعالی کی ذات کا استحضار شروع ہو گیا کہ میں اللہ کے سامنے اب وضو بھی کر رہا ہوں اور آنکھوں سے آنسو بھی تھمتے نہیں تھے. ایسا رونا ان کا ہو رہا تھا. وہ صرف حضرت کے جملے کا اثر ان کے دل و دماغ پر اتنا سخت پڑا تھا. جب وضو کر کے آیا تو عرض کیا، حضرت میں وضو کر کے آ گیا ہوں. فرمایا، جاؤ اللہ کے لیے 2 رکعت پڑھ لو. نماز تو اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے، مگر وہ ولی کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ایسا دل پر اثر کرتے ہیں گویا تیر کمان سے نکلی اور جا کر سیدھے دل میں پیوست ہو گئی. فرماتے ہیں کہ جاؤ
اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے لفظ میں کیا اعجاز تھا کہ میں نے نماز کی نیت باندھی، پھر نیت باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک مجھے اپنا ہوش بھی نہ رہا۔ یہی استحضار تھا کہ میں اپنے رب کے سامنے ہوں۔ فرماتے ہیں کہ زندگی میں نے ایسی نماز نہیں پڑھی۔ صرف حضرت شیخ کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تیر کی مانند دل میں اتر گئے اور اللہ رب العزت ان کو حضوری دے دیا۔ ایسی نماز نہیں پڑھی کبھی بھی۔ ہمارے مشائخ ایسی نمازیں پڑھتے تھے۔ ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کو نماز میں دنیا کا خیال آتا ہے؟ فرمانے لگے نہ نماز کے اندر آتا ہے اور نہ نماز کے باہر آتا ہے۔ اس تزکیے کا یہ فائدہ ہے کہ انسان پھر ایسی نمازیں پڑھتا ہے۔ ہمارے دل میں بھی تو یہ تمنا ہونی چاہیے کہ ہم بھی زندگی میں 2 رکعتیں ایسی پڑھ جائیں کہ ان میں اللہ رب العزت سے اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک اللہ رب العزت کے سوا کسی کا بھی کوئی بھی خیال دل میں ایک لمحے کے لیے بھی نہ آئے، دل میں حسرت اور تمنا بھی ہو اور انسان کے لیے کوشش بھی کرے۔ یاد رکھیں بغیر صحبت کے ہزاروں بار ایسی نمازیں پڑھنے کی کوشش کریں گے مگر یہ کیفیت آپ کو ہرگز نہیں حاصل ہوگی۔ کچھ نوجوانوں نے بتایا حضرت ایک دفعہ ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم نے نماز میں کچھ نہیں سوچنا ہے اور پوری نماز میں یہی سوچتے رہے کہ کچھ نہیں سوچنا، یعنی میں نماز میں کچھ بھی نہیں سوچ رہا ہوں، میں نماز میں کچھ بھی نہیں سوچ رہا ہوں۔ پوری نماز ختم ہونے تک اسی میں اس کی توجہ چلی گئی اور نماز میں جو ہے اس نے سارا سب کچھ سوچ لیا وہ، اور کہتا ہے کہ اس کے سوا کچھ نہیں سوچا کہ نماز میں کچھ نہیں سوچنا ہے۔ بھائیو کچھ نہیں سوچنا ہے یہ ذہن میں رکھنا نہیں ہے بلکہ توجہ پوری اللہ رب العزت کی جانب کرنا ہے کہ میرا پروردگار میرے سامنے ہے، میری ایک ایک حرکت کو دیکھ رہے ہیں پاک پروردگار، میری ایک ایک سانس کو دیکھ رہے ہیں اور میرے دل میں جو کیفیات چل رہے ہیں وہ میرے پروردگار دیکھ رہے ہیں، میرے دل دماغ سے میں جو خیالات آ رہے ہیں وہ بھی پروردگار دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے میں ان تمام چیزوں سے مبرہ، ان تمام چیزوں سے ہٹ کر صرف اور صرف میرے پروردگار کی ذات کی توجہ میرے دل و دماغ میں رکھ کر میں عبادت کر رہا ہوں۔ نفس اور شیطان انسان کے ایسے دشمن ہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ حضوری والی نماز پڑھے اور حضوری والی نماز نصیب ہو جائے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کی جو کیفیت تھی اس کی ایک جھلک نصیب ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کرتے تھے ارحنی یا بلال، اے بلال میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ، یعنی اذان دے دو، اس کا مطلب بہت چاہتے تھے تو اس قسم کے الفاظ پیار اور محبت سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا کرتے تھے کہ اے بلال اذان دے دو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں ہوتے تھے، ہم باتیں کر رہے ہوتے تھے، اچانک مسجد سے اذان کی آواز آتی تھی اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہو جاتے تھے جیسے مجھے پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ میں سامنے آتی تھی تو فرماتے تھے من انتی، یعنی تم کون ہو؟ میں کہتی میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہوں۔ پھر پوچھتے ہیں من ابو بکر، یعنی کون ابو بکر؟ اس سے میں سمجھ جاتی تھی کہ اذان کی آواز سن کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی محبت کا ایسا غلبہ ہو گیا ہے کہ اب وہ کسی کو نہیں پہچانیں گے جب تک نماز نہ پڑھ لیں گے۔ ماشاءاللہ وہ کیا نماز ہوگی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیا انداز رہا ہوگا، یہ تصور ہی سے جو ہے ہمیں حسرت ہونا چاہیے کہ ہمیں پروردگار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر اس قسم کی نماز ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے صادر ہوئیں، ان کو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنے کانوں سے سنا اور ان سے یہ علم حدیث کی شکل میں آگے چلا۔ اس کو علم الشرائع کہتے ہیں، یعنی شریعت کا علم، اور جو کیفیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھیں وہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر سیکھی۔ وہ صحبت نصیب تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بیٹھ کر سیکھنا ان کو نصیب ہوا تھا۔ وہ دل سے دل میں منتقل ہو جایا کرتی تھیں باتیں۔ ان کو علم الاحسان کہتے ہیں، یعنی تصوف کا علم ہی ہے۔ اب اگر کوئی یہ پوچھے کہ یہ کیفیت کہاں سے آ گئی، تو یہ روایت ان کے لیے مینار نور ثابت ہوتی ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھے ہیں، سوچتے ہیں کہ میرے دل کی جو حالت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوتی ہے، گھر میں بیوی بچوں کے درمیان وہ حالت نہیں ہوتی۔ بس یہی سوچ کر کہنے لگے کہ نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، یعنی حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے تک وہ غلبہ محبت کا، وہ عبادت کا، وہ جذبہ جو طاری ہوتا تھا، گھر میں بیوی بچوں میں آنے کے بعد وہ غلبہ نظر نہیں آتا، تو اس سے یہ کہتے ہیں کہ میں منافق ہو گیا ہوں۔ اتنا ان کو ڈر تھا، اتنا خوف تھا کہ کیا ہو گیا، کیا منافقت طاری ہو گئی کیا مجھ پر۔ چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس چل پڑے، واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ راستے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ پوچھا، حنظلہ کہاں جا رہے ہو؟ جواب میں اپنے بارے میں کہنے لگے، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ پوچھا کہ وہ کیسے؟ کہنے لگے، جو کیفیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوتی ہے وہ میں جب گھر میں جاتا ہوں تو وہ کیفیت نہیں ہوتی، گھر میں بالکل الگ ہو جاتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بھائی یہ حالت تو ہماری بھی ہے، آؤ چلتے ہیں، میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارے ساتھ میں چلوں گا اور وہاں جا کر پوچھیں گے ہم دونوں، میری بھی وہی کیفیت ہے۔ چنانچہ انہوں نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حنظلہ تمہاری یہ کیفیت اگر ہر وقت رہے تو راستے میں اللہ کے فرشتے اتر کر تمہارا مصافحہ کریں گے۔ یعنی یہ کیفیت جو تمہارے دل میں ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتا ہوں تو وہ جذبہ الگ ہوتا ہے، گھر میں آتا ہوں بیوی بچوں میں تو میری کیفیت الگ ہو گئی، تو یہ جو فکر تمہارے دل کے اندر ہے تو تم جب راستے میں چل کر جاتے آتے ہو وہ تو اللہ کے رحمت کے فرشتے آتے رہتے ہیں اور تم سے مصافحہ کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں طالب علم کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا گھر میں ان کا ایمان کم ہوتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں وہ ایمان زیادہ ہو جاتا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا ہرگز نہیں تھا، ایمان تو پورا ہی ہوتا تھا، مگر اس ظاہری فرق کی یہ وجہ تھی کہ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ سمندر کے اوپر کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جب اس کی سطح بالکل خاموش ہوتی ہے، پانی میں کوئی مد و جزر نہیں ہوتا، یعنی وہ جو لوٹے مارتا ہوا رہتا ہے وہ نہیں رہتا، وہ بالکل سائلنٹ ہو جاتا ہے۔ اور جب 14ویں رات کا چاند پورا آتا ہے تو ہائی ٹیڈ کا وقت آتا ہے۔ وہ ہائی ٹیڈ جو اس کے غلبے کا، یعنی اس کے اندر تلاطم آنے کا آتا ہے، وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ پانی کی لہریں 25 فیٹ یا 50 فیٹ تک اچھل کر پڑ رہی ہوتی ہیں۔ بھائی سمندر کا پانی بڑھ تو نہیں گیا،
سمندر میں ہیجان آ گیا ہے، سمندر کے اندر مد و جزر آ گئی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے ایمان کی یہی کیفیت ہوتی تھی، گھر میں جاتے تھے تو ایمان کا لیول پرسکون ہو جاتا تھا، اور جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو ایمان مچلتا رہتا تھا، ایمان میں اضافہ ہوتا تھا۔ تو اس مہتاب نبوت کے سامنے ان کا ایمان سمندر میں مد و جزر جیسا آ جاتی ہے، وہ حالت ہو جاتی تھی۔ اللہ والوں کی صحبت میں بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان ان کی صحبت میں آتا ہے تو اس کو اپنے ایمان کے اندر یہ حرارت محسوس ہوتی ہے۔ علم الشرائع سکھانے والوں کو علماء کرام کہتے ہیں، یعنی شریعت کا علم سکھانے والوں کو علماء کرام کہتے ہیں، اور جو علم الاحسان سکھاتے ہیں ان کو مشائخ کرام کہتے ہیں، یعنی شیخ۔ کتاب و سنت پر غور و خوض کر کے جنہوں نے جو مسائل کا استنباط کیا ان کو فقہ کا امام کہتے ہیں، اور وہ اپنے وقت کے ائمہ مانے گئے۔ محدثین نے ان کی پیروی کی، محدثین نے ان کے قول پر عمل کیا۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ فقہا تھے، انہوں نے قرآن و حدیث کے سمندروں میں غوطے لگا کر ہیرے اور موتی نکالے اور علماء کے سامنے پیش کیے۔ یہ استنباط شریعت کے عین مطابق تھا۔ قرآن مجید میں باقاعدہ لفظ ہے، فرمایا یستنبطونہ، کہ یہ اہل علم کے پاس آئے تو وہ اس بات کا استنباط کر لیتے ہیں، اور جنہوں نے علم الاحسان میں غور و خوض کر کے روحانی بیماریوں کے علاج کے جوابات نکالے، ان کو بھی اپنے وقت میں تصوف کا امام اور مشائخ کہا گیا۔ بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، الحمدللہ تصوف کا سلسلہ جاری ہے۔ کیا اسی موضوع پر اگلی کڑی انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہماری اصلاح فرما۔ اے اللہ، ہمیں اللہ کے ان بندوں والی جیسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جن کو تو نے حضوری عطا فرمائی۔ اے اللہ، ہمارے اندر بھی حضوری عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری اصلاح فرما۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار، ہمیں دین کو صحیح سمجھ کر اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے اعمال کو سدھار دے، ہمارے اخلاق کو سدھار دے، ہمارے طریقہ کار کو بدل دے، تیرے بتائے ہوئے شریعت کے مطابق ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی اور سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ہمارے نماز میں خشوع اور خضوع عطا فرما۔ پروردگار، مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا، کلمے والی اور ایمان والی موت پر ہمارا خاتمہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی وسلم علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔